السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور نواز، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں اس وقت ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکس چوری۔ کروڑوں اربوں روپے کا جو ٹیکس چوری ہوتا ہے سالانہ، تو اس حوالے سے جو ہماری عوام ہے کافی پریشان ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹیکس کلیکشن صحیح طرح سے ہمارے ادارے کر نہیں پا رہے، ہدف تو پورا کر لیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کئی حد تک جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے، اور ٹیکس کا پیسہ جو عوام کا ہے کہ عوام سمجھتے ہیں ان پر لگ رہا ہے۔ اور آخر کیوں ٹیکس چوری ہوتی ہے، عوام کیوں ٹیکس نہیں دیتی، عوام سے بھی جانیں گے، سرکاری اداروں میں بھی جا کر جانیں گے کہ ٹیکس چوری سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کو بہتر کر رہے ہیں وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بات کریں ہم ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، جس میں FBR ہے، کسٹم ہے، FBR جس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہ ہم فائلر کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فائلر کر رہے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ بھی کافی ہمیں مشکل دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں کہ سرکاری اداروں میں چل کے سرکاری افسران سے کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے کیا اقدامات کو بہتر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، ٹیکس چوری سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات بہتر کیے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کس طرح سے ایڈوانس کی جا رہی ہے اس تمام تر معاملات میں، اور کون کون سے جو شہر میں ٹیکس چور ہیں، کن کن کو پکڑا گیا، اور مزید بھی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے، اسپیشلی FBR ہو گیا، کسٹم ہو گیا، ہمارے ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے بڑے اقدامات اٹھاتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے ہماری جو ٹیکس چوری ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ عوام سے بھی جانتے ہیں، ان کے بھی تاثرات جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو ٹیکس چوری ہے وہ مکمل طور پر نہیں اس پر کنٹرول کیا جا رہا، کیا کیا مسائل ہیں اس حوالے سے، اور جو ٹیکس چوری ہے عوام کرتی بھی ہے کیوں کرتی ہے، کہ عوام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو ان کا ٹیکس کا پیسہ ہے یا جو ٹیکس ریونیو گورنمنٹ جنریٹ کرتی ہے، کلیکٹ کرتی ہے، کہ ان پر لگتا ہے، کہ اس چیز کا حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام ہمارے ساتھ مزید موجود ہے بات کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سر۔ بات کر رہے ہیں ہم جو ہمارا ٹیکس ہے، ٹیکس کا نظام ہے، اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹیکس چوری جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جتنا بھی اس پر ادارے کور اپ کرنے کی کوشش کریں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، نہیں کنٹرول ہوتا۔ کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ عوام کو اس ٹیکس چوری کی طرف جانا پڑتا ہے؟ سر ادارے تو اس پر وہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے۔ جو غریب ایک انسان ہے وہ تو جو صابن پرچیز کرتا ہے، بھلا وہ شیمپو استعمال کرتا ہے، وہ اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ ادارے خود ایک اس پہ وہ جو ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ادارے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، ادارے خود چور بنے ہوئے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو ایک ہر انسان ہم ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں، ہم بیلنس حتیٰ کہ ڈلواتے ہیں تو وہ بھی حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے اس کا ٹیکس، لیکن ہمارا جو ٹیکس ہے وہ ہم پر اپلائی نہیں کیا جا رہا، وہ ہم پر نہیں لگایا جا رہا۔ ہم بات کریں ٹیکس اپنے اوپر نہ لگنے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح عام آدمی ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے، تو جہاں پر بڑا جو مافیا ہے جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، تو کیا اداروں کے آپس میں سیٹلمنٹ؟ ایسے ہی ہے سر، اداروں میں یہ کیا جا رہا ہے، اداروں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اداروں میں جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں وہ ہمارا ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ یہ غریب تو دے رہا ہے ٹیکس، ہم کہاں سے چوری کریں گے؟ ہم تو ہر چیز پہ دے رہے ہیں، جو ضروریات استعمال کی چیزیں ہیں ہم ان پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم نے تو وہ پرچیز کرنی ہے، صابن جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے، گھی جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے، ایسی جو چیزیں ہم تو پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس تو جا رہا ہے۔ ہم بیلنس تو روز ڈلواتے ہیں، ہم نے تو وہ یوز کرنی ہے، اس پہ بھی ہم ٹیکس تو پے کر رہے ہیں ان کو، لیکن عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ادارے یہ کھا رہے ہیں ہمارا پیسہ یار۔ ادارے کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، FBR کہتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ فائلر ہوں گے تو جو ملکی خزانہ ہے، ملکی آمدنی ہے، اسے بہت زیادہ اس حوالے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ابھی تک فائلر کروائے؟ سر فائلر دیکھیں، ایک عام جو ان پڑھ بندہ ہے فائلر کیسے سر ہوگا؟ آپ جاتے ہیں کچہری میں، آپ پہلے اتنے سارے وہ آپ کو لسٹیں پکڑا دیتے ہیں، جی پہلے جائیں آپ ایک وکیل کروائیں، پھر آپ FIA میں جائیں، یہ کروائیں۔ سر فائلر عام بندے کو فائلر کرنا ہے، آپ نے اس سے ٹیکس لینا ہے، تو آپ یہ ایزی پروسیس رکھیں کہ وہ ایزی پروسیس میں جائے، کیونکہ اس نے آپ کو ٹیکس دینا ہے نا، گورنمنٹ کو ٹیکس جانا ہے۔ اس چیز کو ایزی آپ بنائیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں، ہم فائلر کیسے بنیں، کہ اتنا پروسیس بہت مشکل ہے۔ جو ابھی جو ریسنٹ پروسیس ہے جس میں آن لائن سارے جو ڈاکومنٹس جمع کروانا اور سب کچھ رجسٹر کروانا کافی مشکل لگ رہا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ مطلب عام آدمی کے ایکسیس سے وہ چیز بہت بالکل ایسے ہی ہے سر، عام بندہ نہیں کروا سکتا اپنے آپ کو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آج کل کا جیسا سچویشن چل رہی ہے، مہنگائی اتنی ہے، لوگ مہنگائی سے باہر نہیں آ رہے، فائلر اور نان فائلر کی طرف کیسے جائیں گے؟
ہم کہتے ہیں کہ چلو ایزی پروسیس ہو, آپ کو پتہ ہے ایک ادارے میں جائیں گے, میں آپ کو آئی ڈی کارڈ دوں گا, آپ مجھے بتائیں گے جی یہ پروسیس ہے, یہ ڈاکومنٹس چاہیے, میں جاؤں وہ دوں اور میں فائلر ہو جاؤں. اب یہ تھوڑی کہ اتنے سارے آپ نے فلانے ادارے میں جانا ہے, آپ نے ایک وکیل کرانا ہے, پہلے وکیل کو پیسے دو, کہاں سے ہم آپ کو دیں گے سر؟ ہم پہلے روزی روٹی بڑی مشکل سے ایک انسان کر رہا تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ ناممکن والی باتیں ہیں, ادارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سر. جی سر, آپ فائلر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, دیگر مسائل پہ بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکس چوری پہ بھی بات کی. عوام کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا کہ عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام پر لگتا ہے, تو جتنا یہ جو ریونیو جنریٹ کرتی ہے ہمارے جتنے بھی ادارے جنریٹ کرتے ہیں, لگتا کہاں پر ہے؟ وہ سر جو بڑے بڑے ہمارے آفیسر بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں لگتا ہے, ان کی گاڑیوں پہ لگتا ہے, ان کے بچے جو باہر پڑھتے ہیں, یورپ جا رہے ہیں, آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں, وہ خرچے وہاں لگ رہے ہیں. ہم پر کوئی نہیں لگ رہا سر, یہ بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے آفیسر ہی کھا رہے ہیں, ہم پر کوئی نہیں لگ رہا. اگر عوام کا ٹیکس کا پیسہ اگر عوام پر لگ جائے یا عوام کی فلاح و بہبود پہ لگے تو نظام کس طرح بہتر ہو؟ سر یہ غربت ختم ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں ہمارا ٹیکس کا ہاف حصہ بھی ہم پر لگ جائے تو یہ غربت نہیں رہے گی, یہ ریڑھی بان ایسے نہیں کھڑے ہوں گے, یہ آسانی ہوگی ان کے لیے. آپ کا جیسا ناظرین بات کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے, ٹیکس چوری کے حوالے سے, اور اس تمام تر صورتحال میں عوام جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پروسیس ہے رجسٹر کروانے کا, اپنے آپ کو فائلر کروانے کا, اتنا مشکل ہے کہ عوام کی پہنچ سے دور ہے, ایکسیس سے بہت زیادہ دور ہے. عام بندہ جو ہے اپنے آپ کو آسانی سے فائلر نہیں کروا سکتا, جس کی وجہ سے اگر اس پروسیس کو آپ آسان کریں تو ملکی ریونیو جو ہے وہ اچھا جنریٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے فائلر بھی ہو سکتے ہیں. مزید کچھ شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم ٹیکس چوری کے حوالے سے. عوام جو ہے جو ٹیکس چوری کرتی ہے آخر کیوں کرتی ہے, کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام ٹیکس چوری کیوں نہ کرے جب ملک میں آپ کو رائٹس ہی پورے اویلیبل نہیں ہوں گے, جب آپ کو یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اوپر, جب آپ کو پتا ہوگا کہ پورا سسٹم ہی آپ کا کرپٹ ہے, تو بندہ کوئی ٹیکس کیوں پے کرے گا؟ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز اتنے امپوز کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئر جو ٹیکسز سے ریونیو اکٹھا ہوا وہ میں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی جو امپلائیز کی سیلری جو ڈیڈکٹ ہوئی ہے وہ جتنا ہمارا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس سب سے زیادہ وہ ٹیکس تھا, وہ کدھر گیا؟ اس کا یوٹیلائزیشن بتائے نا گورنمنٹ. مطلب آپ سمجھتے ہیں جو یوٹیلائزیشن ہے وہ عوام پر نہیں ہو رہی, وہ جو اپنے ان کے جو مرات ہیں یا اپنی تنخواہیں انہیں عوام کے ٹیکس سے پورا کرتے ہیں, اور وہ فیسلٹیز بھی عوام. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں کی پوسٹوں پہ ان کے لیے نئی گاڑیاں آئی ہیں, چیف منسٹر کی گاڑی کے ٹائر آئے ہیں 2 کروڑ روپے کے. اب اس ملک میں یہ ملک یہ افورڈ کرتا ہے یہ چیزیں. یہاں تو لیڈر چاہیے ہیں, یہاں کوئی ہمیں وہ تو نہیں چاہیے جناب کہ یہاں اس طرح کے عیاش یا جس طرح عرب کے ہمیں بادشاہ تو نہیں چاہیے نا, ہمیں تو یہاں لیڈر چاہیے. ملک بالکل 77 سال ہو گئے ہیں اور اتنی غربت دنیا میں. آپ دیکھ لیں, کبھی آپ اس کو چیک کریں, آپ گوگل کریں, آپ کو پتہ لگے گا دنیا کے پہلے 10 کنٹریز میں ہمیں پاکستان لازمی ہوگا غربت کے لحاظ سے. اتنی ناانصافی, اتنا ظلم, ٹیکس لوگ کیوں دیں؟ ٹیکس کا نظام یا اوور آل ہم نظام کی اگر بہتری کی بات کریں, کیا لگتا ہے کس طرح سے یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ نظام جب اوپر لوگ ایماندار آئیں گے اور جب سزا اور جزا کا قانون ہوگا تو انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر لوگ آئی ڈی کارڈ اور ہیلمٹ کے بغیر کینٹ میں انٹر نہیں ہوتے, وہ اس کے عادی ہوئے ہیں, تو اس طرح ٹیکس پہ بھی عادی کیا جا سکتا ہے انہیں ہر چیز پہ. مطلب آپ سمجھتے ہیں اس پہ عادی کیا جا سکتا ہے؟ فائلر نان فائلر جو ہے انہیں فائلر کر رہی ہے ہمارا جو ایف بی آر ہے, مگر ہم نے دیکھا اس میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے عام شہری کو, عام عوام کو. فائلر ہوئے ہیں آپ؟ میں فائلر ہوں, اتنا کوئی پروسیس مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ہی بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. آپ 1 سال کسی نام سے بزنس کریں, اگلے سال آپ نئے نام سے بزنس کر لیں, تو یہ چیزیں جو ہے نا ٹیکسیشن کی اتنی ایکوریٹ ہے نہیں. پورا ڈاٹا گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں آتا ٹیکسیشن کا, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ تک نہیں جاتا, اداروں تک جاتا, اور وہاں سے ہی آپ سمجھتے ہیں چیزیں ساری ٹیکس وغیرہ وہاں تک. اداروں میں آپ ان سے انڈر ہینڈ آپ ڈیل کر لیتے ہیں, ہم ڈیل ہو جاتی ہے ان سے, تو اسی لیے سارے کام ہو جاتے ہیں. سارے کام اسی حوالے سے چل جاتے ہیں. عوام جو ہے پھر ادارے کہتے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی. بیسیکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ صحیح سے کلیکٹ نہیں کرتے. 110% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں بھی مس مینجمنٹ ہے. یہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ ٹیکس کو کلیکٹ کرنا, اس کو فیئرلی مطلب کہ عوام سے ریکوری کرنا, لیکن بھائی وہ جو آف دا ریکارڈ کام کرتے ہیں نا, اس سے گورنمنٹ کا لاس بہت زیادہ ہوتا ہے. آخر میں یہ بتائیں, تمام تر صورتحال پہ آپ نے بات کی, کیا عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ نے کہا کہ جس طرح سے ساری تنخواہوں پر ادھر لگ رہا ہے, ویلفیئر پہ بھی عوام کی نہیں لگ رہا. عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے, اگر سارا جو ٹیکس کا پیسہ عوام دے, فائلر ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, بہتری پہ لگے, ڈیولپمنٹ پہ لگے, تو ملک جو ہے کتنا خوشحال آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں 100 ملین لوگ جو ہے نا وہ پورٹی کی لائن سے نیچے رہتے ہیں. پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے, لوگوں کو بھی چاہیے. ہمارے لوگ چیریٹی دیتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. یہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ اگر اپنے رزق حلال کرنا ہے نا, ٹیکس دینا چاہیے گورنمنٹ کو.
اور اداروں میں بھی چاہیے کہ ایماندار لوگ آئیں, ایماندار لوگوں کو اوپر لے کے آئیں اور ان کو کوئی ان کو پرائزز دیں, اس کو مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ضرور کریں گے اور ملک کا بہتری کی طرف لوگ کام کریں. غریب لوگوں کے لیے سوچیں, ٹیکس غریبوں پہ لگائیں, غریبوں کے اوپر محنت کرے وہاں گورنمنٹ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں, عوام کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکس ہے چوری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عوام کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ عوام پر ریٹ لگ رہا ہے, اور جس طرح سے ادارے جو ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید ان کی بھی مس مینجمنٹ, ان کی بھی غفلت کے باعث جو ہے جو ٹیکس کا یہ نظام ہے یا ٹیکس کلیکشن کا یہ نظام ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سلو ہے. مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں, شہروں سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ آخر کیوں ہماری عوام ٹیکس چوری کر رہی ہے, آخر کیوں جو لوگ ہیں نان فائلر وہ فائلر کیوں نہیں ہوتے. اس پروگرام میں جانتے ہیں اور ادارے سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لیے اور ٹیکس چوری کے نظام کو روکنے کے لیے کیا جدید ٹیکنالوجیز وہ لا رہے ہیں, کس طرح سے اسے ٹیکل کر رہے ہیں, کیا کارروائیاں کر رہے ہیں. اس حوالے سے وقت ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جس آج کے پروگرام میں ہم ٹیکس چوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کروڑوں روپے مالیت کی جو امپورٹڈ سگریٹس جو ہیں امپورٹ کی جاتی ہیں, اسمگل بھی کی جاتی ہیں, اور اس پر جو کروڑوں روپے کا ہمارے جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اور ہمارے معاشی خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے FBR جو ہے کیا ایکشن لے رہا ہے, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی جس طرح ہم سگریٹس کے حوالے سے بھی بات کریں تو کئی گوداموں پر چھاپا مار کر سگریٹ جو ہے FBR اپنی تحویل میں لے لیتا ہے, تو آگے ان کا کیا کیا جاتا ہے, یہ بھی جو سوال ہے جنم لیتا ہے. یہ بھی ہم جانیں گے. تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر FBR مختار تھیم صاحب جو ہے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں آج کے اس پروگرام نے اسپیشلی ٹیکس چوری پہ جس طرح سے بات کریں, ٹیکس چوری کے حوالے سے بات کریں گے, کتنا جو ہے ٹیکس چوروں کو پکڑا جاتا ہے, کیا ان پر کارروائیاں کی جاتی ہیں, کیا ایکشن ان کے خلاف لیا جاتا ہے. تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سب کیا حال ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ سے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر بھائی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے, آپ نے قیمتی وقت دیا, اور جب بھی ہم کہتے ہیں آپ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں اور اس تمام تر صورتحال میں. یہ بتائیے گا کہ بات کر رہے ہیں ٹیکس چوری, بہت بڑا ایک جو یہ دھندا ہے ٹیکس چوری کا. FBR کے جس طرح قانون ہے اس میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے, نئے نئے قانون لائے جاتے ہیں, نئے نئے ٹیکنالوجیز کے تھرو ٹیکس چوری پکڑی جاتی ہے. آج کل ٹیکس چوری سے کس طرح سے نپٹا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چینل کے حوالے سے نا ہم نے پہلے بھی کافی لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس دی ہے ٹیکس کے بارے میں. تو دیکھیں ٹیکس جو ہے نا پاکستان میں سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان میں ٹیکس خوشی سے دیتا ہی کوئی نہیں. یہاں ٹیکس لینا پڑتا ہے, دیتا کوئی بھی نہیں یہاں. تو ہمارے FBR نے اپنے جو مختلف جو اپنے ان کے جو روابط ہیں مختلف اداروں سے, نادرا کے ساتھ ہے, بینک کے ساتھ ہے, اور باقی کئی ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ FBR نے اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے, جس کی مدد سے ہم پھر جو ٹیکس چوری ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی 70% جو لوگ ہیں وہ نان فائلر ہیں. وہ نان فائلر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری معاشی؟ دیکھیں ایک بندہ جس کی ذمہ کوئی کروڑوں روپے کا ٹیکس ہوتا ہے اور وہ اس سال اپنا ٹیکس گوشوارہ جمع ہی نہیں کرا پاتا, وہ تو الٹیمیٹلی وہ نان فائلر ہو جائے گا. اور وہ جو ٹیکس جو مین کہ اگر اس 2023 والے سال میں ایک بندے نے ہمیں کو 20 کروڑ یا 10 کروڑ ٹیکس ہمیں دینا تھا تو وہ نہیں دے پاتا, تو اس کا ٹارگیٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ملک کی معیشت میں بھی اس نے کوئی رول تو پھر پلے نہیں کیا, جبکہ وہ خود جو بزنس مین ہے خود وہ کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے. وہ تو FBR نے اپنی جو لنکیج کی ہوئی ہے مختلف اداروں کے ساتھ, اس کے ذریعے سے وہ اپنے SOPs کے تحت ہم اپنا جو ہے نا وہ کارروائی کرتے ہیں. جیسے ہم کسی بھی ایسی انڈسٹری جو مینوفیکچرر ہے, رجسٹرڈ ہے, لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی وہ, تو اس کے اوپر ہم ریڈ کر دیتے ہیں, اپنے سٹاف کے تھرو ہم وہاں جاتے ہیں. اس کا جتنا جو ہے نا ان کا جو ڈاکومنٹری جو ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم کیپچر کر لیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم اس پہ کیسز بناتے ہیں. ہم بات کریں اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایکشن تو لیے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اسمگلنگ کے کیسز سامنے آتے ہیں. امپورٹڈ سگریٹس جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہماری مارکیٹ میں بلیک پر فروخت کی جاتی ہیں, جو کہ بین بھی ہوتی ہیں, پھر بھی وہ امپورٹڈ جو ہے اسمگلنگ کے تھرو جب آ رہی ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹیکس چوری ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں FBR, کسٹم, یہ تمام ادارے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم ایک سگریٹ کو لیتے ہیں تو سگریٹ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے, اور اس سگریٹ کی انڈسٹری سے کروڑوں روپے, اربوں روپے پاکستان کو ٹیکس ملتا ہے.
لیکن اب وہی جو ایک مخصوص مافیا ہے جو سگریٹ کے اوپر ٹیکس جو ہمیں ملنا تھا وہ جب نہیں مل پایا ہمیں، تو پھر محکمے نے بھی اپنے مختلف طریقوں سے، جیسے نان کسٹم پیڈ سگریٹ جو امپورٹڈ ہوتے ہیں، وہ اب اگر وہ کسی اسمگلر کے تھرو ہمیں ملے ہیں، ہم نے کیپچر کیے ہیں، تو ان کو ہم نے ضبط کیا ہے. پھر ظاہر ہے جو نا جو ہمیں ٹیکس تو ملنا نہیں تھا، ایف بی آر کو تو ٹیکس ملنا نہیں تھا، تو وہ ان سگریٹس کو پھر ہم تلف کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، وہ کسی کام نہیں آتے وہ. لیکن اب یہ ہوا کہ اب لوکل انڈسٹری بھی سگریٹ بنانے لگ گئی ہے. اب جب لوکل انڈسٹری سگریٹ بناتی ہے تو ظاہر ہے ایک مینوفیکچرر کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، تو لوکل انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتی. وہ حال ہی میں ہم نے چند روز پہلے بھی ہم نے ملتان کے قریب ایک جو ہے نا ملتان سے باہر ایک علاقے سے ایف بی آر کا بہت بڑا ایک ریڈ ہوا، چھاپا ہم نے مارا ایک چلتی ہوئی انڈسٹری کے اوپر. تو اس میں جو ہے نا کروڑوں کی روپے کی مالیت کا سگریٹ بھی پکڑا گیا، فیکٹری کو سیل بھی کر دیا گیا. تاہم اس کو ایک میسج گیا اس فیکٹری والے کو کہ اگر وہ جب بھی وہ دوبارہ فیکٹری کو چلائے گا اور فیکٹری چلے گی تو اس کی جتنی پروڈکشن ہوگی وہ ٹیکسیبل بھی ہوگی، اور وہ ہمارے بار کوڈ کے ساتھ جو ہمارے ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے ایف بی آر کی وہ استعمال کریں گے، اور وہ ہمیں جو کروڑوں روپے کا ٹیکس جو نہیں دے رہے تھے وہ ہمارے اس ریٹ کے تھرو اب وہ ٹیکس بھی دیں گے، اور ملکی معیشت میں وہ اپنا ایک رول بھی پلے کریں گے. وہ کی معیشت میں رول بھی پلے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید بھی سوال سے بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو امپورٹڈ سگریٹس جتنی بھی اسمگل شدہ ہوتی ہیں پکڑی جاتی ہیں، انہیں نظر آتش بھی کیا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو اب جو ہے تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہے کیا اقدامات ایف بی آر اٹھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عام شاپنگ مالز میں بھی جاتے ہیں شاپنگ کرنے، تو پہلے ہم نے دیکھا پوائنٹ آف سیل کے تھرو بڑی کاروائیاں کی گئی تھیں، بڑے جو مالز ہیں انہیں سیل کیا گیا تھا، مگر اب بھی سیل ہونے کے باوجود دوبارہ جب وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس تمام تر صورتحال کو ایف بی آر کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ابھی ویسے آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے، اپنا اس کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ریٹیلرز کو اور دیگر شاپ کیپرز کو، سٹورز کو، جو پلازوں میں بہت بڑے بڑے سٹور ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو ابھی اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اب ریٹیلرز کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. ہم نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ لانے کے لیے ان کو نوٹسز دینا شروع کر دیے ہیں، اور ہمارا سٹاف جو ہے، جو ہمارا فیلڈ فورس سٹاف ہے، وہ ان تک پہنچ رہا ہے. اور بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے دفتر میں ہزاروں افراد، سینکڑوں افراد اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو ٹیکس ہے وہ ظاہر ہے جب وہ رجسٹرڈ ہوں گے تو ٹیکس دیں گے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا کیا جائے، اب ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اس سے بڑا اور ویپن ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم اس بندے کو، جو بندہ 50,000 سے اوپر ٹرانزیکشن کرتا ہے، یا جو بندہ کسی بڑی فرم سے کچھ مال لینا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایف بی آر سے منسلک ہوگا، وہ رجسٹرڈ ہوگا. وہ اب ہم نے اس کو خرید و فروخت کے لیے ہم نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا. اب وہ خرید کرے گا یا فروخت کرے گا تو وہ ایف بی آر کے ساتھ وہ منسلک ہوگا. اب وہ منسلک ہو گیا. وہ اب اس کی جتنی سیل ہے، جتنی پرچیز ہے، وہ مانیٹر ہو رہی ہے وہ ساری، اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو بندہ جتنی سیل کرے گا اتنا آؤٹ پٹ ٹیکس پے کرے گا وہ. اور جتنی مختار بھائی یہ بتائیں کہ اکثر لوگ وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے فائلر تو جاتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، مگر بعد میں وہ جو ان کا ٹیکس ہے باقاعدہ ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو ان لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے ایف بی آر؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستانی جو قوم ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ کیسی سوچ ہے ان کی کہ ایک پلاٹ خریدنے میں یا بیچنے کے لیے یا کوئی نئی گاڑی لینے کے لیے اپنے آپ کو وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، ایف بی آر میں فائلر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. تو اگر وہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے تو انہوں نے جو کروڑوں کی یا لاکھوں روپے کی جو انہوں نے جو زمین جو پرچیز کی ہوتی ہے یا بیچی ہوتی ہے، اس کا ان کو حساب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ رقم کہاں سے کمائی تھی، آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے تھے. تو انہیں یہ سارا بتانا پڑتا ہے. اب وہ جو نہیں بتائیں گے تو ان کے اوپر جو ہے نا کنسیلمنٹ کا بہت بڑا کیس ہو جائے گا، اور پھر کیس جو ہے نا پھر وہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر اس کو کروڑوں روپے جمع کروانے پڑیں گے اس کو. زیادہ تر کس پروڈکٹ کو فوکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سگریٹس امپورٹڈ کی ہم نے بات کی، وہ بہت ایک بڑی تعداد میں اس کے خلاف کارروائی ہیں، اور کون کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہماری معیشت کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے اب کارروائیاں بہت زیادہ تیز کی جا رہی ہیں؟ پھر دیکھیں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو اس وقت جو ایک جو ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈ ہے فوڈ آئٹم کا. تو ہمارے ایسی یہ فوڈ آئٹم بہت بڑی انڈسٹری ہے جو نا اس فوڈ کے اوپر
اور اپنا انڈسٹری تو بہت ساری ہے، مطلب پلاسٹک انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے. یہ خصوصاً فوڈ انڈسٹری اس لیے کہ ہر بندے نے، ہر بڑے بزنس مین نے بہت بڑے بڑے اپنے فوڈ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سٹور ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں ان کے، اور وہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ. تو ہم نے ان کو فوکس کیا ہے، ان کو اپنی پی او ایس میں ان کو انٹیگریٹ کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ. اس کے بعد یہ ہے کہ ان سے جو ہے نا جب انٹیگریشن کے بعد ان کی پراپر سیلز جو ہے وہ مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے جو ہے نا ہم نے اپنے وہ سارے جو ایف بی آر اپنا ایس او پیز یوز کرتا ہے وہ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں. اور اس ہمارے کام سے جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں نئے ٹیکس گزار رہے ہیں. اور اب سسٹم ایسا جو ہے نا سینٹرلائز کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اب ٹیکس نیٹ سے باہر نہیں جا پائے گا وہ، کیونکہ اگر وہ کہیں بھی کچھ لینے جائے گا یا کچھ بیچنے جائے گا، بینک کو استعمال کرے گا یا کسی بھی کریڈٹ کارڈ کو یوز کرے گا، وہ گاڑی لے گا تو گاڑی کا ٹوکن بھرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ سسٹم میں آئے گا وہ. اب مطلب ان کو ٹریس کرنا آسان ہے، جسٹ ایک سمپل اس کا جو شناختی کارڈ ہے نا وہ سسٹم میں دے دی جائے شناختی کارڈ، اور صرف شناختی کارڈ کو سسٹم میں دینے سے اس کی ساری ہسٹری نکل آتی ہے. اس کے پاس کتنے پلاٹ ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، کس کس بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، کتنی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، ٹریس کیا جاتا ہے انہیں. اور مختار بھائی آخر میں یہ بتائیں کہ پوائنٹ آف سیل کی جس طرح ہم نے بات کی، پوائنٹ آف سیل کی وائلیشن کرنے پر ہم نے دیکھا شاپنگ مال، سٹورز اور بڑی بڑی انڈسٹریز سیل ہوئی، لیکن اس کے بعد لاکھوں کے جرمانے کیے گئے. پھر بھی جو پوائنٹ آف سیل کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ایف بی آر کر؟ دیکھیں یہ شکایات تو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. اب ہم اپنا پرماننٹ سٹاف تو کہیں تعینات نہیں کر سکتے کہ پرماننٹ سٹاف ہر سٹور کے اوپر بٹھا دیا جائے جو ان کو مانیٹر کرے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جو انوائس پکی، جس کو ہم پکی رسید کہتے ہیں، پکی انوائس کہتے ہیں، جس کے اوپر ٹیکس مینشن ہوتا ہے، وہ جو لوگ نہیں دیتے، کچا بل دیتے ہیں، یا جو لوگ بغیر بلنگ کے وہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ٹریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کی جو کمپلینٹس مختلف جیسے جیسے آتی ہے ویسے ویسے ایف بی آر جو ہے نا اپنے طور پہ اپنا سٹاف جو ہے نا وہاں بھیجتا ہے. اور ان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس پہ جو ہے نا ایف بی آر نے کریک ڈاؤن کیا، ریڈ کیا، اس کو جرمانے کر دیے تو وہ نہیں، اس کو اگر وہ وائلیشن جب بھی کرے گا تو اس کو تبھی اس کو جرمانے بھی کیے جائیں گے. اور پھر جرمانہ اتنا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ سے کم تو جرمانہ نہیں ہے. پھر جرمانہ اتنا ہے کہ وہ سوچتا ہے دکاندار کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی سیل جو ہے نا وہ پوری میں اپنی شو کرتا. پکی رسید ہے وہ ایف بی آر کے پورٹل پر جا کر شہری درج کر کے اس پر شکایت. ہاں بالکل ظاہر ہے، وہ چونکہ جو ہے نا اپنا ایک ہمارے ایف بی آر کے ساتھ وہ لنکڈ ہے وہ، تو وہ اپنے عام شہری بھی جو ہے نا، ایک شہری کہتا ہے کہ میں جو ہے نا پیسے جو ہے نا 10-20 روپے یا 50 روپے زیادہ پے کر کے چیز میں لے رہا ہوں، اور دوسرا بندہ نا وہ نہیں لے رہا، ظاہر ہے اس کو ٹیکس چارج نہیں ہو رہا، تو لا محالہ وہ پھر سے کہے گا کہ یار جو ہے نا اپنا وہ اگر نہیں لے رہے تو میں بھی نہیں لیتا. تو اس طرح کی شکایات ہمیں ملتی ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ ازالہ ہم کر رہے ہیں. شکایات کو جو ہے ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، انہیں حل کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ سے نہیں ہٹ کے جو ہے ٹیکس چوری کرتے ہیں یا اپنا ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، انہیں ٹیکس نیٹ لانے میں بھی جو ہے ایف بی آر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلنگ کا سامان ہوتا ہے، اسپیشلی امپورٹڈ سگریٹس کی جس طرح سے آج ہم نے بات کی کس طرح بلیک مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہیں، تو وہ بھی اب جو ہے کسٹم اور ایف بی آر کے جو ادارے ہیں اس پر سخت سے سخت کارروائیاں کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی کیونکہ اب یہ چیزیں مینوفیکچرڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہاں پر ابھی جو مینوفیکچررز ہیں انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر نوٹسز جاری کر رہے ہیں. اور جو پر شاپنگ مالز میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل کی جہاں وائلیشن ہو رہی ہو یا پوائنٹ آف سیل سسٹم کے تھرو آپ کو جو رسید ہے نہ مل رہی ہو، تو آپ شکایت ایف بی آر کے کاؤنٹر پر رجسٹر کروائیں تاکہ وہ جو سٹور ہے وہ اس کے ایزی ایکسیس ہو سکے ایف بی آر کو اس کو پکڑنے کے لیے. مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں، وقت تو ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ. ناظرین مزید عوام بھی جو ہے ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے بات کرنے کے لیے. جانتے ہیں کہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم ٹیکس کے نظام پر، ٹیکس چوری کے حوالے سے، اور جو مسائل ہیں عوام کو جو کیا پیش آتے ہیں کہ اس طرف عوام جاتی ہے. کچھ شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مسئلہ یہ ہے جی کہ ٹیکس چوری کا جو ہے نا کنٹرول کرنا تو حکومت کا ہی کام ہے نا، اور وہ کوشش کرے کہ ٹیکس چوروں کو پکڑے. باقی رہ گیا جو ہمارے درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو جب سے ہمارے اوپر ٹیکس لاگو ہوا ہے، جیسے سروس مین ہیں ہم، تو ہمارا آٹومیٹکلی ٹیکس پیڈ ہو جاتا ہے. تو جو بزنس مین ہے یا جو بڑے وہ ہیں
ان کی طرف سے کوئی ٹیکس کا مسئلہ خراب ہوا ہوگا, باقی ہمارا تو ایسا کوئی. جس طرح سے بڑے جنہیں مگر مچھ جنہیں کہا جائے, وہ لوگ جب ٹیکس نہیں دیتے, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں یا اس پر بھی کارروائیاں کی جائے, عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پر لگے, تو کتنی بہتری ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں بیٹا بات یہ ہے کہ جو مگر مچھ ہے نا, ان کو تو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے, وہ تو ان کو ہی چھیڑتے ہیں نا جو قابو میں آ جاتے ہیں. جو قابو نہیں آتے ان کو تو کوئی بھی نہیں, مگر مچھ کے آگے کوئی جائے گا وہ تو ہڑپ کر جائے گا, وہ کچھ نہیں کر سکتا, مگر مچھ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جو پکڑنا ہے انہی کو پکڑا جائے, باقی غریب عوام کو تو پیس دو, جتنا مرضی پیس دو آپ. مطلب ہے کہ ڈرتا تو غریب آدمی ہے نا, یا درمیانے درجے کا آدمی ہے. تو باقی بہرحال جو طریقہ ہے اس کو ایمانداری سے اگر کیا جائے تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے. بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مزید بھی کچھ شہری حوالے سے موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کی رحمت. بات کر رہے ہیں ہم ٹیکس کے حوالے سے. عوام اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں بڑے بڑے مگر مچھ جو ہیں, تو ٹیکس چوری کا پیسہ جو ہے یہ صرف جو وہی اپنا بچا لیتے ہیں. اگر ٹیکس کا پیسہ عوام پر ہی لگے, عوام کا, تو کتنی بہتری آپ ہوتی ہے. بھائی جان یہاں پہ جو ہے نا اس ملک میں سب غریب کے لیے پریشانی ہے. ایک اب چائنا نمک جو ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, دکاندار پہ 2 لاکھ جرمانہ ہے, گلا منڈی میں شریعام بک رہا ہے. ٹیکس کلیکٹ کرنے کی اس پہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس غریبوں کو جو ہے نا وہ باندھ رہے ہیں, ہر طریقے سے باندھ رہے ہیں, کچھ نہیں پوچھ رہے, کچھ نہیں کہہ رہے, بس یہی کہہ رہے ہیں اتراؤ بھی نیچے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ یار تو بےایمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بےایمانوں کو نہیں پکڑیں گے, جو پکڑیں گے ٹھیک باتیں پکڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ بھائی اپنا دے رہے ہیں ہمارے کام میں, جو مال دے رہے ہیں اس کی چیکنگ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اکثر لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور اکثر لوگوں کو ٹیکس جو ہے نیٹ میں لایا نہیں جاتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. بس بتائیں کہ جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں 2 نمبری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اکثر لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس اس حوالے سے نہیں دے رہے؟ اب جو لوگ نہیں دیتے انہیں زیادہ پتہ ہوگا, ہم سے تو لے ہی رہے ہیں ہمیشہ, ماچس تک کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم, اور اس پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا. یہ سمجھتے ہیں ٹیکس کا پیسہ آپ پر نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا کوئی, یعنی کہ کوئی اچھا ہی نہیں کر رہے غریب آدمی کے ساتھ, کوئی تعاون نہیں کر رہے, کوئی یعنی کہ ان کو ہیلپ نہیں دے رہے, کوئی کسی قسم کی اس کے ساتھ جو ہے نا, اور جو برڈن ہے سارا غریب آدمی کے اوپر جا رہا ہے, بلوں کے شکل میں اور مہنگائی کی شکل میں. ہر صورت میں گیس کا جو ہے نا پہلے آتا تھا 400-500 روپے آ جاتا تھا بل, آسانی سے بھر لیتے تھے. اب جو ہے نا وہ آتا ہے 2500-3000, پھر لیمٹ ہے اس کی, اب آئے گا اب نہیں آئے گا. بجلی کو بڑھاتے جا رہے ہیں, پیٹرول کو بڑھا رہے ہیں, تو وہ مرنے کے علاوہ کیا رہا ہے ہمارے پاس. میری ایک پراپرٹی ہے, میں ایک شہر میں ٹیکس بھرنا چاہتا ہوں, مجھے انسپیکٹر بھرنے نہیں دیتا. وہ کہیں گے میرے ساتھ مکو, نہیں تو اگلے سال یہ ڈبل ہو جائے گا اور ڈبل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار مجھے خزانے میں جمع کرانے دو. وہ کہتا ہے نہیں, پچھلے سال اس نے دیا ہے 10,000 کا, اس دفعہ اس نے بھیجا 18,000 روپے کا. تو وہ اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ مجھے جو ہے میرے ساتھ مکو. ہمیں تو ہے نا ڈائریکٹ وہ ٹیکس بھی نہیں بھرنے دیتے نا, ہم بھرنا چاہتے ہیں, ہم ٹیکس ڈائریکٹ بھرنا چاہتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں عوام ٹیکس بھرنا چاہتی ہے, ایف بی آر والے کہتے ہیں کہ عوام فائلر نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مکو, ہمارے ساتھ مکو, آپ کا 50,000 کا کام ہے, ہمیں 20,000 دو, آپ کو ٹیکس 5,000 کا آئے گا, آپ آرام سے رہو. کیا ہوتا ہے سرکاری اداروں یا سرکاری افسروں کا عوام کے ساتھ نہ ان کی سنی جاتی ہے, نہ اب یہ شہری موجود ہیں کہتے ہیں میں ٹیکس دینا چاہتا ہوں مگر مجھے ٹیکس نہیں لیا جا رہا. ادارے والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈائریکٹ آپ لائن مکلیں, ہمیں ڈائریکٹ جو ہے اس حوالے سے پیسے دے دیں. گزارش یہی کہہ رہے شہری کہ جو ہے اس حوالے سے اعلیٰ حکام سے گزارش کر رہے ہیں, اعلیٰ حکام سے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, اور جو ٹیکس چوری جو ہے جب تک ادارے والے خود ٹھیک نہیں ہوں گے ٹیکس چوری جو اس حوالے سے نہیں رک سکتی. مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. اور بھی اس حوالے سے ناظرین جو شہری ہیں کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جو نظام ہے ٹیکس کا رجسٹرڈ ہونے کا, فائلر ہونے کا, ان کے لیے کیسا ہے, مطلب جو نان فائلر آخر کیوں فائلر نہیں ہو رہے, اور جو پروسیس ہے کیسا لگتا ہے انہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ٹیکس چوری ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, آخر کیوں عوام ٹیکس چوری کرتی ہے, کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے, مزید جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمد سے ٹھیک ہے. ٹھیک. سب سے پہلے یہ بتائیں فائلر ہو چکے آپ؟ جی. فائلر ہونے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
यूँ है कि पढ़ा लिखा बंदा हो या कॉन्टैक्ट्स वाला बंदा हो तो उसको तो कोई मुश्किलात नहीं है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो फिर वो रुल जाता है। इदारों में जाएँ तो आपको टाइम पे टाइम देते हैं, भाई इस टाइम आ जाना, अभी अफसर नहीं है, अभी ये काम आपका नहीं हो सकता, अभी दफ्तर का अमला चला गया, ये हो गया वो हो गया, मशीनें ख़राब हैं, ये हैं। अगर कोई कॉन्टैक्ट वाला बंदा है तो उसको जाएंगे, उसकी फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी, पहले लेके जाएंगे उसको, भाई इसका काम करें, बाकी जो ठहरे हैं उनका काम छोड़ दें। और इस तरह भी बात कर रहे हैं टैक्स चोरी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क में, क्या वजूहत समझते हैं इसकी? टैक्स चोरी ऐसी ही होती है ना, क्योंकि ये इदारे वाले और जो टैक्स चोर हैं ये सारे काम इकट्ठे मिल के करते हैं। जैसे ही कोई माल शाल आता है या कोई चीज़ भी जिस पे इनकम टैक्स ड्यूटी लगती है, वो ड्यूटी ख़त्म करवाने के लिए अफसरों को रिश्वत दे देते हैं। जैसे ही करप्शन शुरू होती है तो पीछे से माल बच जाता है, माल उनका यानी कि सस्ते में छूट जाता है और ऊपर से टैक्स आवाम का चोरी हो जाता है। अभी जो मामलात हैं आप ये समझ रहे हैं कि तमाम इन मामलात में जब तक हमारे इदारे बेहतर नहीं होंगे, जब तक इदारों में अमला हमारा ठीक नहीं होगा, टैक्स चोरी नहीं कम हो सकती? यूँ है ना, एहतसाब होना चाहिए ना सबका। जब तक किसी से कोई पूछ गुछ नहीं होगी तो कौन बताएगा कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। एक बंदा 20 साल की ड्यूटी करके गया है, जज था, तो उसने 20 बंदों को छुड़वा दिया, चोरों को छुड़वा दिया, खुद वो बैंक में डकैती करके आया हुआ था, लगा हुआ था। तो जब पहले आगे चोर बैठे होंगे तो पिछड़ों को क्या समझाएंगे वो? जो मामलात हैं वो ग्राउंड लेवल से अगर पूरे ठीक नहीं होंगे तो ये मामलात आप नहीं समझते बेहतर? क्योंकि टाइम हो गया बहुत, मुल्क बनने टाइम हो गया है, तो उसकी वजह से ना इनकी जड़ें बैठ चुकी हैं। अब कोई आएगा तो मुल्क सुधारने की कोशिश करेगा तो वो साइड पे कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे इनकी जड़ें बैठ चुकी हैं, इनको अभी टाइम लगना है। ये जो 1-2 साल का काम नहीं है, 5 साल का काम नहीं है, इन्हें सालों साल लग जाने हैं इसे ठीक करने में। फिर ठीक कैसे करेंगे? काली भेड़ें तो हर जगह मौजूद है। यूँ तो नहीं है कि 2 बंदों को निकालेंगे तो और 2 ईमानदार आ जाएंगे, ये तो नहीं है ना। है तो आगे ही वही इमाम, उन्होंने फिर वही काम शुरू कर देना है। आपका नाज़रीन जिस बात कर रहे हैं टैक्स चोरी, टैक्स चोरों के हवाले से, तो आवाम का ये कहना है कि अगर आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पर लगे और हमारे इदारे वाले सारे अफसरान जो है बिल्कुल ठीक काम करें तो ही जो है आवाम का जो टैक्स का पैसा चोरी किया जाता है वो बेहतर हो सकता है। और इस हवाले से जो है जो इदारे हैं हमारे बेहतर काम करें तभी जाके टैक्स चोरी ख़त्म हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आवाम को इस चीज़ का एतमाद नहीं होगा कि उनका टैक्स का पैसा उन्हीं पर ही लगता है तो टैक्स चोरी कभी कम नहीं हो सकती। जब तक हमारे इदारे के अमला जो है, अफसरान जो है टैक्स चोरों के साथ मिलकर जो है मामला तय करते रहेंगे तब तक भी टैक्स चोरी जो है इस हवाले से कम नहीं हो सकती। इदारों को इस हवाले से चाहिए मज़ीद जो है इस हवाले से सख्ती करे, बड़े बड़े अफसरान जो है इस चीज़ पर एक्शन ले ताकि टैक्स चोरी रुक सके। मज़ीद भी सवाल से बात करने वक्त शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आपको दिखाया कि टैक्स नेट में लाने के लिए FBI की जानिब से तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आवाम अभी जो है कई हद तक जहाँ उनका बस लगता है टैक्स चोरी करने में, जो आवाम है हमारी बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देती है। स्मगलिंग का जो सामान है, सिगरेट्स जो हैं वो उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। इसके साथ साथ लोग जो है फाइलर होना तो चाहते हैं मगर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि एक्सेस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तमाम तर सूरत हाल पे हमारे बीट रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे जानते हैं, कवर करते हैं FBR को, कस्टम को और दीगर पॉलिटिकल बीट्स को भी कवर करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि FBR में जो हमारे लोग जो हैं अगर टैक्स नेट में आना भी चाहते हैं तो उन्हें क्या मुश्किलात फेस करते हैं। उसके साथ साथ जो टैक्स चोरी हो रही है, हम देखें अगर हमारा FBR हदफ तो अचीव कर लेता है सालाना, मगर उसके बावजूद भी अगर इतना टैक्स चोरी हो रहा है तो आगे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है और किस तरह से FBR जो इसे मज़ीद बेहतर कर सकता है निज़ाम को। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साहब क्या हाल है? ज़बरदस्त, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला। नहीं तो ज़्यादातर पॉलिटिकल बीट्स, FBR, कस्टम सारी बीट्स करते हैं। बुखारी साहब ये बताएं, FBR जो है ये कहता है कि लोग फाइलर नहीं होते, हम उन्हें टैक्स नेट में ला रहे हैं, मगर जो निज़ाम है फाइलर होने का उसमें लोगों का भी यही कहना है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कहेंगे सर?
دیکھیں بہت اچھا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ایک سٹیپس ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو، کیونکہ ٹیکس دھارے میں اب ایف بی آر نے جو ہے فیصلہ کیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کی بھی شرائط ہیں، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ اب ٹیکس ریڈار پہ لے کر آنا ہے، اور جو ریٹیلرز حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹیکس ریڈار پر جو ہے وہ لے کر آنا ہے. لیکن اب لوگوں کو کس طرح ٹیکس ریڈار پر لے کر آنا ہے، اور کیا ہمارا ایف بی آر کا سسٹم اس کا متحمل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹیکس دھارے میں جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے. جس طرح اب ایک این ٹی این کا ایک ایشو چل رہا ہے اور دوبارہ لوگوں کو جو نمبرز ہیں اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپڈیٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جب این ٹی این سیل میں ایک پبلک کا کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں تب جو سسٹم ہے ایف بی آر کا وہ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو کافی سارے مسائل ہیں. ہاں، عملے کی شارٹیج ایک بڑا مسئلہ ہے، اور دیکھیں 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہیں جو کہ تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمام تر پروسیجر پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر عملہ بھی بڑھانا ہے اور لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ اندر تو آ جاتے ہیں، ایف بی آر کے دروازے کے اندر تو آ جاتے ہیں، دفتر میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اویئرنیس کے حوالے سے، مطلب کہاں پر جانا ہے انہوں نے، سیل این ٹی این سیل کے حوالے، تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جس پر ہم بھی بات کر رہے ہیں انفارمیشنس کے حوالے سے، لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے. تو بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ دور ہونے چاہیے. اور جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں تمام تر صورتحال پہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے، جو ہم دیکھتے ہیں ٹیکس چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹیکس چوری کی وجہ سے ہمارا کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہماری معیشت کو ہو رہا ہے. تو اس تمام تر صورتحال پہ کیا سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں ایف بی آر کی جانب سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں انہیں کیا کڑی سے کڑی سزا ہو تاکہ اس تمام تر صورتحال کو، اس تمام تر پروسیس کو روکا جائے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، اور ٹیکس چوری، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایف بی آر نے ملتان کے مختلف مقامات پر ٹیکس چوری پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے پورے دن جو ہے وہ ان کی شاپس جو ہے وہ بند رکھا گیا. تو ایف بی آر کو اس حوالے سے سب سے پہلے اویئر کرنا چاہیے، اویئرنیس کریں. اور ایسے لوگ جو کہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ملکی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹیکس چوری دیکھیں نا، نان ٹیکس پیڈ جو سگریٹس ہیں، نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس ہیں، وہ تمام طرح کے وہ ٹیکس چوری ہی ہے کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، بلکہ کروڑوں روپے، اربوں روپے ٹیکس چوری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سگریٹس کی جو ہے انہوں نے کھیپیں بنائی ہوئی ہیں اور پورے شہروں میں جو ہے اس کی فروخت کی جا رہی ہے. تو ایف بی آر کو چونا لگایا جا رہا ہے نا، حکومت کی ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو کہ ملکی معیشت کے لیے نقصان بن رہے ہیں، ایسے پروڈکٹس کو، اس کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ، اب اس سے پہلے ایف بی آر نے ایک اپنی ایکٹیویٹی بھی کی جس میں کروڑوں روپے کی مالیات کی جو سگریٹس، 4 کروڑ کے لگ بھگ سگریٹس ایسی تھیں جو کہ نان ڈیوٹی پیڈ تھیں، پاکستانی پروڈکٹ تھی لیکن نان ڈیوٹی پیڈ تھی. خود کروڑوں روپے کما رہے تھے لیکن ملکی معیشت کو، یعنی کہ حکومت کو کچھ نہیں دے رہے تھے، اور حکومت کو جو ہے وہ کروڑوں کا نقصان پہنچا رہے تھے. تو وہ بھی نظریات جو ہے وہ کر دیا گیا. تو یہ تمام تر کاروائیاں اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو لوگ ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، معیشت کا نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. آخر میں یہ بتائیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس چوری کے حوالے سے بات کی، رجسٹر ہونے کے حوالے سے جو ہے بات کی، ہر چیز کے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں. اگر اس کے فائدے ہیں تو اوپر سے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں. تو اب جو تمام تر صورت حال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی سامان پاکستان تک ایکسیس ہو جاتی ہے، سامان آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، ایف بی آر یہاں سے پکڑ تو رہا ہے ان لوگوں کو، یہاں سے انہیں ٹیکس نیٹ میں لا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پہنچتا کیسے ہے سامان؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں میں یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ہمارے ایک تاثر، یہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ٹیکس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ہم نے گراس روٹ لیول پر ہم نے ایک یہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کے لیے کتنا ایڈوانٹیج ہے. سب سے پہلے لوگ اپنے آپ کو لیٹ سے کہ جس طرح لوگ نے گاڑی خریدنی ہے یا اپنا گھر خریدنا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی کہ وہ ابتدائی طور پر تو جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر تو کرا لیتے ہیں، لیکن سالانہ گوشوارہ ادا نہیں کرتے، جو ہم کہتے ہیں کہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا، اور اس طرح کے ہم بھی جو ہے وہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے اویئر کرنا ہے کہ ٹیکس دینا کتنا ضروری ہے. ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ٹیکس ادا کرنا قومی فریضہ ہے، لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا قومی فریضہ کیا، آپ کا دیا ہوا پیسہ آپ کی ویلفیئر پہ لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ تو سب سے پہلے تو فیکٹ یہی ہے
ایک عام تاثر یہ ہم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ ٹیکس ادا کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جس کو ہم دے رہے ہیں وہ خود کھا جاتے ہیں. تاثر یہ ہے، ایک پرسیپشن ہے. ہم نے اس پرسیپشن کو چینج کرنا ہے. جب تک ہم نے اس پرسیپشن کو چینج نہیں کیا، ٹیکس چوری ہوتی رہے گی. لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے. لوگوں کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہیں، کروڑوں کے بنگلات ہیں، کروڑوں کے گھر ہیں، وہ لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریز ایسی ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں جو کہ شاید میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، یا پھر اگر ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو وہ اتنا ٹیکس ادا نہیں کر رہے جو جتنا ادا کرنا چاہیے. دیکھیں نا کہ کروڑوں روپے کی سیل ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی سیل. صرافہ بازار کی بات کر لیں تو صرافہ بازار میں لاکھوں کا کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے، لیکن ان کا ٹیکس جو ہے وہ ہزاروں میں ہوگا. ٹیکس ہزاروں میں. یہ بتائیں بغیر صاحب کہ آپ پولیٹیکل بیٹ بھی کرتے ہیں، سیاست دانوں کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں، تو یہ ایک تاثر ہے ہمارے سیاست دان جنہیں ہم ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں ٹیکس چوری میں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ سب لوگ ملوث ہوتے ہیں. پھر جب انتخابات آتے ہیں، ان کے گوشوارے آتے ہیں، تب جو ہے یہ اپنے معاملات کلیئر کر لیتے ہیں. اپنے جو گوشوارے ہیں، اپنے جتنے بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیدھے کر لیتے ہیں. تو میں پھر وہی بات جس سے ہم نے بات کی، اب سیاستدان بھی ان کی بھی انڈسٹریز ہوتی ہیں. کسی کی شوگر مل ہے، کسی کی کوئی اور انڈسٹری ہے، کسی اور چیز کا کاروبار ہے. تو یہ سب لوگ اس معاملات سے گزرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکس چوری یہاں پر بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹیکس چوری یہاں پر بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آج ہم نے آپ کو بتایا، بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، جس طرح آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو سنایا کہ کس طرح سے ٹیکس چوری ہوتی ہے، ٹیکس چوری کے کیا نقصانات ہیں ہماری معیشت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو FBR ہے یا دیگر ادارے ہیں، کسٹم کا جس طرح ادارہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیکس چوری ہو رہے ہیں آپ اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر سوال جو جنم لیتے ہیں ٹیکس چوری ہو کیسے رہا ہے، ہو کیوں رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم امپورٹڈ سگریٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ یہاں سگریٹس امپورٹڈ جو ہے اسمگل ہو کر پاکستان تک پہنچ جاتی ہے، آپ انہیں پکڑ کر کہتے ہیں کہ ان پر ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا، سوال یہ یہاں تک پہنچی کیسے. ہر چیز کو، نظام کو مکمل طور پر بہتر کرنا ہوگا، تب جا کر ہماری جو معیشت ہے بہتر ہو پائے گی. معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی، عوام کا جینا محال رہے گا، اور عوام کا جو ہے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے معیشت کے ساتھ. مہنگائی جو ہے کم نہیں ہو رہی، معیشت ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. تو یہاں پر ہمارا ملک جو ہے بینک کرپٹ ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. ہمارے اداروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں ہمارے ملک کو نکالیں. مزید بھی عوامی مسائل ٹیم آخر کیوں آپ کے سامنے رکھے گی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان اور نواز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.